الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على نبینا ورسولنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد. الذی قال اللہ تعالی فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صلوات. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته علي بن أبي طالب. صلوات. الذي قال في شأنه علي مع الحق والحق مع العلي. صلوات. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الذي قال رسول الله في شانهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. صلوات. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. الصلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ ہمارا اس فرش عزا پہ بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ رب العزت میں عبادت شمار کرتے ہوئے اس کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے مریضوں کو شفا بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے. ہمارے بارہویں آقا صاحب العصر امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند. جناب رسول خدا ہمارے پیارے نبی اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ جو ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے. اس میں جناب رسول خدا مومنین کو بلکہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو زینت دو بذکر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ اپنی مجالس کو زینت دو. کیوں؟ فَإِنَّ ذِكْرُهُ ذکری، کیونکہ اس کا ذکر
میرا ذکر ہے، و ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، و ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس نظام کائنات اور اس میں جتنی بھی وجود رکھنے والی اشیاء ہیں ان کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کی محبوب ترین جو مخلوق ہے وہ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جناب رسول خدا ہمیں یہ حکم دیں کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنی محافل اور مجالس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کیا کرو، لیکن یہ نہیں کہا زینوا مجالسکم بذکر علی۔ خدائے بزرگ و برتر کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا مقام ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو کیونکہ میں علی سے افضل ہوں، لیکن یہ کہا کہ علی کا ذکر کرو جو ابو طالب کا بیٹا ہے، اور اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، اور کینیڈا کا ایک حدود ہے، حدود اربع ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، اسی میں اونٹاریو اس کا صوبہ ہے، اور ہم کینیڈا میں بھی رہتے ہیں اور اونٹاریو میں بھی ہیں، اور اونٹاریو میں یہ شہر جس میں ہم رہائش پذیر ہیں اس کا نام ہے ٹورانٹو۔ تو اس ٹورانٹو کا اگر کوئی تعارف کرانا چاہے کوئی بھی ٹورانٹونین تو وہ یہی کہے گا کہ ٹورانٹو اونٹاریو صوبہ ہے کینیڈا کا، اور اس میں ٹورانٹو ہے۔ یعنی اگر آپ فقط ٹورانٹو بتا دیں تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اونٹاریو میں بھی ہے اور یہ کینیڈا میں بھی ہے۔ اسی طرح جناب رسول خدا نے ہمیں یہ حکم دے کہ ہمارے آگے یہ 3 دائرے رکھے ہیں۔ خدا کے اوپر تقریباً ہر انسان کا ایمان ہے اس کے وجود کا، اور اس کا دائرہ سب سے وسیع ہے، اور اس دائرے کو ہم منسوب کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اسی کے اندر ایک اور دائرہ ہے، اس کی اس وسعت جو ہے وہ لا الہ جتنی تو نہیں، لیکن ہم سب مسلمان محمد الرسول اللہ اس میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر یہ تیسرا دائرہ ہے علی ولی اللہ کا، اور جناب رسول خدا یہی فرما رہے ہیں تم سب علی علی کرتے رہو، اس میں محمد کا بھی ذکر آ جائے گا اور اللہ کا بھی ذکر آ جائے گا۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اور پیارے حبیب نے یہ فرمایا زینوا مجالسکم، مجلس کی جمع ہے، مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ اس میں یہ تعیین نہیں فرمائی کہ تم مسجد میں ہو تب علی کا ذکر کرنا، یہ نہیں کہا کہ تم امام بارگاہ میں ہو، امام باڑے میں ہو
تب علی کا ذکر کرنا، تم ایک ہو علی کا ذکر کرنا، لاکھوں ہوں تو علی کا ذکر کرنا۔ اس نے، ہمارے پیارے حبیب نے مطلقاً فرمایا ہے کہ جہاں جہاں بھی مجلس، جہاں جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں وہاں پہ علی کا ذکر کرتے رہنا۔ اور جناب رسول خدا نے اس حدیث مبارکہ میں جب علی کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ذکر علی ابن ابی طالب، اس میں صرف علی ہی فرماتے تو تعارف ہو جاتا، لیکن ساتھ یہ فرمایا وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور مولا امیر کے ساتھ جناب رسول خدا کی کم از کم 3 نسبتیں تو ہیں، ایک داماد ہیں، ایک چچا کے لڑکے ہیں، اور ایک ان کے خلیفہ اور وزیر ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے وزیر، میرے خلیفہ جو علی ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا، لیکن یہ نہیں کہا علی ابن ابی طالب، جو ابو طالب کا جو بیٹا ہے اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اور جتنے بھی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں، ہر دور کی ایک خصوصیت رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو دور نبوت تھا، اس میں یہ جادو کا بول بالا تھا کہ جادو میں بہت ترقی تھی، اور بڑے نامور جادوگر عراق سے، حجاز سے، اور اسی طرح بنگلہ دیش، بر صغیر سے بھی فرعون کے دربار میں جادوگر تھے۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ کے دور نبوت میں حکمت عروج پہ تھی، اور یہ سوائے موت کے وہاں پہ ایسے ایسے حکماں تھے کہ ہر بیماری کا علاج کر دیتے تھے۔ اور جو ہمارے آخری نبی آقا خاتم الانبیاء کا جو وقت ہے، باواز بلند صلوات بھیجیے۔ یہ جو دور ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا جو عروج ہے وہ دور تھا، کہ فصاحت و بلاغت کا یہ تھا کہ ایسے ایسے افراد تھے کہ ان کے گھروں کے رستے میں لوگ اپنی شاعری لکھ کے لگا دیتے تھے، اور وہ چلتے چلتے اس کی تصحیح کر دیا کرتے تھے۔ اور جب معاشرے میں اور دور میں فصاحت و بلاغت کا بول بالا ہو، تو جو اس معاشرے کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں بھی یقیناً یہ مادہ اور یہ ملکہ بدرجہ اولا پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو مسلمان جتنے بھی مکاتب ہیں، ان میں جناب ابو طالب کو وہ مقام اور حیثیت نہیں دی جاتی جو ہم جس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب فصیح و بلیغ ترین جو شخصیت ہیں وہ رسول خدا ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے کوئی نہیں اس میں، لیکن پھر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ارے یہ فصاحت و بلاغت کے قوانین، فہم و فراست کے قوانین کے خلاف ہے کہ ایک بندے کا نام لیا جائے، اس کا تعارف کرایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کارنامہ انجام دے، مثلاً فزکس کے شعبے میں
کوئی نئی چیز دریافت کرے، تو اگر نئی چیز دریافت کرتا ہے اور اس سے ہیومینٹی کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ کئی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب اس کو نوبل پرائز مل گیا، تقریب کا انعقاد ہونے کو ہے اور اس کے تعارف میں بلایا جا رہا ہے، یہ فلاں شخص کا فزکس میں بہت بڑا کام ہے، بہت ہی جید فزسسٹ ہے، لیکن اس کا باپ اس میں کمی ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت اور فہم و فراست کے قوانین کے خلاف ہے کہ جناب رسول خدا کہیں کہ اس کا ذکر کرو جو ابو طالب کا بیٹا ہے، کہ اس کا ذکر کرو جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اگر ابو طالب میں کے اندر کوئی خامی یا کمی ہوتی تو جناب رسول خدا فہم و فراست کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کبھی نہ کہتے کہ علی ابو طالب کے بیٹے کا ذکر کیا کرو۔ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ اور جناب ابو طالب ہمارے سامنے تو ان کا ایمان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کا بس ایک مختصر سا تعارف کروا کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور یہ جنگ بدر واحد غزوہ ہے اور اسلام کی پہلی غزوہ بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے سیاق کا بھی اور اس کے سباق کا بھی، یعنی جنگ سے پہلے کے حالات بھی اور جنگ کے بعد کے حالات کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو قرآن کی آیت، اور اس یہ تفصیل کے ساتھ سورہ انفال میں ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَى إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اس میں جو آپ نے کفار کو قتل کیا ہے یہ آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس نے قتل کیا تھا، یعنی سب سے زیادہ تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ 70 کے لگ بھگ کفار کو فی النار ہوئے اور آدھے سے زیادہ میرے مولا علی نے قتل کیا اور آدھے باقی لشکر نے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے قتل نہیں کیا، اس پہ تلوار میری چلی ہے۔ اور اسی طرح آیت کا اگلا جو ٹکڑا ہے وہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جناب رسول خدا نے کھڑے کھڑے ان کو کچھ خیال آیا، انہوں نے زمین سے کچھ کنکریاں اپنے دستے مبارک میں اٹھائیں اور کفار کے لشکر پہ دے ماری۔ اس کا اثر اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جب یہ مار دیں تو جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جناب جبرائیل یہ آیت لے کے آ گئے، یہ جو آپ نے کنکریاں ماری تھیں اللہ کو اس قدر پسند آئی ہیں کہ یہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں، یہ میں نے ان کو کنکریاں ماری ہیں۔ اور جناب موسیٰ کا بھی تذکرہ شاید قرآن میں انبیاء میں سے سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہوا ہے، تقریباً 135 آیات میں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ جناب موسیٰ کے بارے میں
جب اللہ نے وحی نازل کی ان کی والدہ ماجدہ پہ کہ یہ جو موسیٰ کو جن کو آپ نے جنم دیا ہے اس کو ایک ٹوکری میں ڈالیے اور دریا کے سپرد کر دیجیے، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ پانی میں وہ ٹوکری بہتی بہتی فرعون کے محل میں جا پہنچی۔ اس کو جناب عیسیٰ نے اٹھا لیا، فرعون نے اٹھا لیا اور وہیں پہ پرورش ہوئی، اور قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ وہ جو ٹوکری اٹھائی تھی وہ میرا بھی دشمن تھا اور وہ تیرا بھی دشمن تھا۔ اگر ہم وہ مقام یا منزلت فرض کریے کہ ہم وہ جناب ابو طالب کو جو ہم دیتے ہیں، اور اگر ہم وہ نہ دیں جس طرح ہمارے بھائی ان کا مقام سمجھتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کے حالات ایسے بنتے ہیں جناب ابو طالب کے جیسے اس گھر میں تھے، کہ وہاں پہ بھی صاحبان ایمان کم تھے، اگر فرض کر لیا جائے تو یہاں بھی صاحبان ایمان کم تھے۔ پرورش ہوتی رہی جناب موسیٰ کی بھی اور جناب رسول خدا کی بھی، لیکن جب اس نے ٹوکری میں ہاتھ ڈالا، موسیٰ کی ٹوکری میں ہاتھ فرعون نے جب ڈالا تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ جب جناب ابو طالب نے رسول خدا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے سورہ زحا میں کہا فَوَجَدَكَ یتیمًا فَآوَىٰ، تم نے اپنے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ صلوات بھیجیے بابا جب اللہ۔ اور یہ بات مسلم ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ جو ہے ظالمین کی، کافرین کی وہ ہدایت نہیں کرتا، جب ہدایت ہی نہیں کرتا تو اس کے عمل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس میں ایک بہت ہی لطیف سی بات ہے کہ کوئی بھی یتیم ہو تو باقی جو مسلمان افراد ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ اس کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو، دست شفقت اس کے سر پہ رکھو۔ اور اس کی تاکید کا اندازہ اس لیے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں روایات میں موجود ہے کہ جتنے بال آپ کے دست شفقت کے نیچے آئیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور اب کمال کی بات ہے کہ جناب ابو طالب نے اللہ کے سب سے پیارے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور وہ ہاتھ اللہ کو جناب ابو طالب کا اس یتیم پہ رکھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے شاید یہ کہہ دیا تو نے تو یتیمی کو دیکھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، چل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، لیکن مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا ہوگا، اس کا چہرہ بھی میں لے لوں گا، اس کی آنکھیں بھی میں لے لوں گا، اس کی زبان بھی میں لے لوں گا، اور اس کا ہاتھ بھی میں لے لوں گا۔ یا علی یا علی۔ اور جناب ابو طالب کے حوالے سے جب بھی تذکرہ کرتے مولا امیر خود بھی بڑے افتخار اور فخر کے ساتھ نام لیتے، اس کی مثال ہے کہ جنگ جمل تاریخ کی ایک بڑی واضح حقیقت ہے، اور اس میں میرے مولا کے جتنے بھی بیٹے تھے سب نے شرکت کی،
بحیثیت یعنی جس طرح کام ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی سیکھا جاتا ہے نا، تو تمرین کے طور پہ جناب مولا امیر علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس جنگ میں متعارف کروایا، اور ان میں محمد حنفیہ بھی ہیں۔ اور جب محمد حنفیہ کو تیار کر کے تلوار بھی دی، گھوڑے پہ سوار بھی کر گیا، اور پھر جانے سے پہلے کچھ نصیحتیں کی۔ بیٹا تم جا رہے ہو، وہاں پہ جنگ ایسے کرنا جیسے پہاڑ زمین پہ سبت ہیں، تمہارے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے۔ باقاعدہ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس طرح کھڑے رہنا کہ جیسے لکڑی میں کیل جڑ جاتا ہے، اور شجاعت کے ساتھ جنگ کرنا، لیکن اپنی شجاعت پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ یہ جو شجاعت تجھے دی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور اپنے سر اور اپنی جان کو فدیہ سمجھ کے پیش کر دینا، یعنی دوسرے الفاظ میں جنگ میں جانا اور واپس آنے کا سوچ کے مت جانا، اس طرح لڑنا کہ ہر ایک کے اوپر میرے بیٹے تمہاری تلوار لہراتی ہوئی نظر آئے۔ محمد حنفیہ گئے، جنگ کی، بہت ہی شجاعت کے ساتھ جنگ کی، اور یہ منظر جناب مولا امیر علیہ السلام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ بڑی بہادری سے محمد حنفیہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب سارا لشکر بکھر گیا تو واپس آئے اور محمد حنفیہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اب تم یہاں پہ کھڑے ہو کے معائنہ کرو، میں جنگ میں جاتا ہوں۔ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سب کے ذہنوں میں بلکہ دلوں میں مولا امیر کی شجاعت ثبت ہے۔ جیسے مولا امیر جنگ کر کے معرکہ فتح کر کے جب واپس آئے اور پھر محمد حنفیہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، جس طرح تو نے جنگ کی ہے اس طرح علی کے بیٹے لڑتے ہیں، جس طرح میں نے جنگ کی ہے ویسے ابو طالب کے بیٹے لڑتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک بار پھر صلوات بھیجیے۔ اور یہ جب جنگ جمل ختم ہوئی، اور بلکہ جب یہ مولا امیر نے فرمایا کہ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ جنگ جمل کے بعد جب جنگ صفین کا وقت آیا تو اس میں بھی ترقی کر کے محمد حنفیہ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ جرنیل کے عہدے تک پہنچ گئے تھے، اور صفین کا جب معرکہ شروع ہوا تو مولا امیر نے پھر تیار کیا اور پھر بھیجا، اور جناب محمد حنفیہ گئے، میمنہ پہ حملہ کیا، اس کو تہس نہس کر کے واپس آئے، اور بدن سے خون بہہ رہا ہے، اور مولا امیر اسی حالت میں فرماتے ہیں کہ جنگ میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بیٹا جاؤ، میمنہ فتح کر لیا، اب میسرہ پہ حملہ کرو۔
باپ کا امام وقت کا حکم تھا، میسرہ پہ بھی اسی جوش اور ولولے کے ساتھ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ واپس آئے، بدن پہ پہلے سے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں۔ پھر مولا امیر فرماتے ہیں جنگ میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جاؤ بیٹا پھر سے حملہ کرو۔ جناب محمد حنفیہ اسی طرح قلب لشکر پہ حملہ کیا اور حملہ کر کے قلب لشکر کو تہس نہس کیا اور پھر واپس آئے، اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ بدن پہ زخم ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ اور پھر مولا امیر فرماتے ہیں جی اب ٹھیک ہے، اب جاؤ ایک الگ خیمے میں آرام کرو۔ جب جناب محمد حنفیہ ایک صلوات بھیجے باوجہ اللہ، خیمہ میں استراحت اور آرام کر رہے تھے تو ایک شخص آیا۔ اس شخص کے آنے کی جو تفصیل ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات کو عرض کر دوں۔ جب جنگ جمل ہو رہی تھی نا تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک مشقی جنگ تھی جناب ابو طالب کے جو بیٹے ہیں پوتے ہیں ان کے لیے، مولا امیر کے جتنے بھی بیٹے تھے، اور محمد حنفیہ نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کی۔ اور پھر محمد حنفیہ کو جنگ کے دوران مولا امیر نے حکم دیا کہ یہ تیر کمان لو اور وہ جو سامنے اونٹ ہے جس پہ کوئی خاتون سوار ہے اس کا نشانہ لو، اور نشانہ گھٹنے کا لینا۔ اور جب وہ محمد حنفیہ نے نشانہ لیا تو نشانہ چوک گیا، نشانہ ہدف پہ نہ لگا۔ تو وہی تیر کمان میرے مولا نے لیا اور امام حسن کو کہا بیٹا یہ نشانہ اب تم لگاؤ۔ مولا امام حسن نے وہی تیر کمان لیا اور نشانہ باندھا، اور نشانہ عین ہدف پہ اونٹ کے گھٹنے پہ لگا۔ اور وہاں پہ مولا امیر نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی کی، تبلیغ بھی کی، بیٹا دیکھ لو تم علی کے بیٹے ہو، تم بھی اسی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہو، اور یہ بھی میرا ہی بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی نسبت ہے، تمہیں مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے سیکھے سکھائے آتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر یا بہتر کسی کو اس کو اپنے آپ کو نہ سمجھنا۔ اور یہ نوجوانی میں تربیت دے رہے ہیں اور جنگوں کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار میرا دل یہ کر رہا ہے اس جنگ کا بھی ذکر کر دوں، کرنا چاہتا ہوں لیکن موضوع نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے باواز بلند۔ کہ اہل بیت اطہار بلکہ ابو طالب کے خاندان کو اپنے بچوں کو باپ اس طرح مشق کراتے ہیں کہ اگر ان کے بھی باپ معلوم شدہ ہوتے تو شاید وہ بھی ان کو ایسی مشقیں سکھاتے کہ بھاگنے کی نوبت نہ آتی۔ ایک صلوات بھیجیے باواز بلند۔ تو جب جنگ صفین میں
محمد حنفیہ آرام فرما رہے ہیں خیمہ میں، تو ایک شخص آیا، انتہائی چالاکی سے پوچھتا ہے کہ بھائی میری جان آپ پہ فدا ہو، آپ نے اتنی بہادری سے جنگ کی، میمنہ کو تہس نہس کیا، میسرہ کو نیست و نابود کیا، کلب لشکر کو بھی اس کا بھی کچھ نہ چھوڑا، پہلی دفعہ ہی آپ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ دوسری بار آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، آپ چھوٹے بھی ہیں، آپ سے بڑے حسن ہیں، حسین ہیں، ان کو آپ کے والد نہیں بھیجتے، ان کو خیمے میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کو اتنے سخت امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جناب محمد حنفیہ جلال میں آ کے کہتے ہیں، ارے بدبخت تو کیا بات کرتا ہے؟ وہ یاد ہے نا جو نصیحت میرے مولا نے اپنے بیٹے کو کی کہ اپنے آپ کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تجھے اپنی جان پیاری ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی جان پیاری ہے۔ کہا تجھے اپنا جسم بھی پیارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اپنا جسم بھی پیارا ہے۔ تو اپنے جسم میں سے اپنے اعضاء میں سے کس کو زیادہ پیار کرتا ہے؟ بھائی میرا جسم ہے، جسم مکمل ہی ہوتا ہے تب جب اعضاء سارے پورے ہوں۔ اچھا تو مجھے یہ بتا چلنے کا کام کس اعضاء سے لیتا ہے؟ وہ کہا کہ میں پاؤں سے ٹانگوں سے چلنے کا کام لیتا ہوں۔ تو کہتا ہے تو سر سے کیوں نہیں لیتا؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ جناب چلنے کے لیے پاؤں ہی ہیں اور پاؤں سے ہی چلا جاتا ہے، سر سے نہیں چلا جاتا۔ اچھا پھر ایک اور سوال کا جواب دے کہ جس طرح یہ جنگ ہو رہی ہے تو بھی میدان جنگ میں ہو اور تیرے اوپر ایک تیر آ رہا ہو اور تو اس کو دور سے دیکھے اور تو سمجھ جائے کہ یہ سیدھا میری آنکھ میں لگے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ڈھال بنا لوں گا۔ تو جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں تو یعنی اس جواب سے یہ ثابت ہوا کہ تجھے تیری آنکھیں تیرے ہاتھ سے زیادہ عزیز ہیں، اسی طرح میرے مولا امیر کو امام حسن و حسین ایسے ہی عزیز ہیں۔ وہ دونوں امام کی آنکھیں ہیں، میں ان کا ہاتھ ہوں، جب بھی کوئی مصیبت ان آنکھوں پہ آئے گی میں ہاتھ ڈھال بن کے سامنے آ جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیے بابا جی بابا۔ اسی گھرانے ابو طالب کے گھرانے کی ایک شہزادی ہے جس کے ساتھ یہ ایام منسوب بھی ہیں۔ سن ان کا 4 سال ہے، اور ان پہ مصائب اور مصیبتوں کا جو آغاز ہے اس کا نام ہے کربلا۔ جناب سکینہ پہ مصائب کی ابتدا کربلا،
اور کربلا کے بعد جوں جوں قافلہ منزلیں طے کر کے آگے بڑھتا رہا، ویسے ویسے جناب سکینہ کی مصیبت اور مصائب میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ابتدا مصائب کی ایسے ہوئی، شام غریبہ ہے، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، خیموں پہ فوج یزید نے لوٹنے کے لیے حملہ کیا، خیموں کو آگ لگ رہی تھی، میں نے ایک ملعون کو دیکھا مٹھیاں بند کیے ہوئے بھاگے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیری مٹھیوں میں کیا ہے؟ اس نے مٹھیاں کھول کے دکھائی تو اس میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں۔ یہی مصائب کا سلسلہ کوفہ پہنچا۔ بس ایک ہی روایت پڑھوں گا، اس کے بعد دعا۔ کوفہ سے جب یہ شام پہنچا ہے نا، تو یزید کے دربار میں اس طرح بیویوں کو داخل کیا گیا کہ سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا، اور جناب سکینہ کی حالت ایسی تھی، رسیوں میں گردن بندھی ہوئی ہے، ہاتھ گردن پہ رکھے ہوئے ہیں، کبھی دایاں پاؤں اٹھا لیتی ہیں، کبھی بایاں پاؤں اٹھا لیتی ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب دایاں پاؤں اٹھا کے اپنا وزن بائیں پاؤں پہ رکھتی، اس اثنا میں سیدہ سکینہ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ یزید نے پوچھا کہ اے بچی، تو اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ تیرے ہاتھ گردن پہ کیوں ہیں؟ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہیں جب ہمیں دربار میں داخل کیا جا رہا تھا تو تیرے جلواز شمر نے مجھ پہ ایک مصیبت طاری کی کہ اس نے مجھے اتنے کس کے میری گردن پہ رسی باندھی ہے کہ نہ مجھے سانس آتی ہے، نہ میں اپنے 2 پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لعنت اللہ علی الظالمین۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ان قلیل سی محفل میں جتنا بھی یہ ذکر ہوا، اس کو عبادت شمار کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔